العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسكون ثم يدان أرضه، والصلاة والسلام على أفضل بنيته وخاتم رسله وأمين وحيه ومبلغ رسالاته، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الله الميامين الهداة المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونزم أمركم وصلاح ذات بينكم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله العلي العظيم. Intrometti, ci bazzi che suyanci, su karobari na parishani, su marize, su al-shadid, alamat ICU, al-mubtalai. Madam, गामी फरमतुर उम्मी नवाब परवरदिगारा बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के तमाम बेमार गामल शफ़ाए कामिल आजिल शद रसवाले इला सो परेशान मतलब बिहक़ हल्लाल मशरफ़ी मौला अली परेशान व मजदूर रसवाले इला मुश्किलात को आसान रसवाले इला मैंने मिली मुश्किलात कौमी मुश्किलात इज्तिमाई मुश्किलात मंदावा बिहक़ क़ल्ब आलम इम्कान इमाम ज़माना आसान बिस्बार इलाह मेरे वक्त चीज़ें देखते हैं चिपन मेरी चूँकि दीदी ख़ज़ेमें पज़ल से लेकिन अहम अंगाना नमाज जुमी मोमिन को जो अतिया आपने जमा किया जाएगा
وہ مادھوپور میں آتش زدگی کی وجہ سے بے گھر ہونے والے 6 خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ لہٰذا باہر جو چند عطیات ہے اس سے کافی نہیں ہے۔ ہم یہاں جناب محترم آغا صاحب نے بھی ہمیں تاکید فرمائی ہے، لہٰذا اب جامع مسجد کے اندر باہر سارے عطیات جو ہے آج انہی کے لیے، چونکہ 6 گھرانے ہیں، 6 گھرانے آتش زدی کے مسلم۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات یہ ہے پبلک سکول یا کالج میں آنسو گیس کا فائدہ تو واقعہ ہے، یہ لوگوں کو ہراساں کرنے کی خواہ بیجا کام کرتے ہیں لوگوں کو، اور یہ ہر جگہ پر ایک سی لا کے کیا فائدہ ہے آپ کو؟ ضرورت پڑنے کو کوئی وقت لایا ہے، خواہ لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر آنسو گیس چھپ ہوتے ہیں، پھر وہاں پر لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ پبلک کے عام اجتماعات جہاں پبلک ہے وہاں پر آنسو گیس کی ٹریننگ نہ کریں، جہاں پر کوئی میدان میں جائے خالی وہاں پر ٹریننگ کریں، تو خواہ مخواہ بے جا ہراساں کرنے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ یہ ایک موضوع ہے۔ اور اس کے بعد ہم 2-3 جملے عرض کرنے کے بعد میں بھی خطبے کو تمام کو بھی طبیعت بھی اتنے مساعد نہیں ہے، اور چھوٹے پولیس ملازموں کو جن کو فارغ کیا انہیں بحال کرے، کہ کئی دفعہ ہم اس پر باتیں کی ہیں، بیچارے ان کی کیا قصور ہے، ان کو فوراً بحال کیا جائے، اچھی بات ہے۔ پر محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوٹی سی سنتے آئے شریفہ چمت رہا بس جو تریمہ نے تشریف میں صدر مسئلہ انسان سسا گائے نرنا انسان کی زندگی کے نمزو تا آخر دم تک خوش بخت خوش قسمت ختم آرام سکون ہے زندگی جو سعادت مندی چلے، تو انسانی فطری بات ہے، ہر ایک انسانی تقاضا وہاں زندگی بے وقوع تا آخر وقت من یحمل بس آرام بس زندگی میں چل رہی ہے، یہاں سعادت مندی خوش قسمت آرام کا یہ انسان گامی خواہش ہے، ہر انسان گامی، ہر عاقل گامی خواہش ہے۔ پوری زندگی ذرا سفارہ آرام و سکون گئے تھے، لیکن آرام و سکون گئے کی وسائل پوچھی تھا سو سے دو مال نہ ثروت ذریعے خصلت، یا مال نہ ثروت، یا مال صحبت سے مال آرام تران لب میں کمائی ہے، چاہتا کمائی ہے، حقوق ان سے ادا مابیہ نہ زکاة نہ خمس نہ زکاة ہوں گا مواجبات ان سے ادا مابیہ چاہتا مال جنگت سعادت، مال سعادت میں مال وہ چیز کتے گئے مال سکون، مانا چی سکون کے مال والا چاہ سمجھتا مال جنگ جانا دنیا دی سکون کو چکو، آخرہ دی بے سکونی ہے، بے سکونی دنیا کو ہمیں سایان ساتھ اللہ خندہ و استعمال میں سمجھ ضمیر کو کوئی دانا کام کریں، انسان دیکھی بسم اللہ ہے پوری ضمیر کو پوری فیصلہ بھی ہے۔ اور دو سوسی مالی کا آرام خوش قسمت بدبختی سے دور ہوئے سکون ہوئے حاصل ہوئے سو سمجھ نہیں، کرسی مال اقتدار کرسی کو تمدد سے مدد الیکشن انتخابات کو چام چکن چوم سچوں دن کرے دو یہ کرسی کی ملا 24 منٹ کی سیٹ میں دو لکھا 600 سے زیادہ امیدوار تھا، 24 سیٹیں ہیں اس پر امیدوار وہاں جام سے 600 سے زیادہ ہے، گاما نے گرم تھا دیا مالت ہو اقتدار میں کرسی انسان سو سعادت مند خوش قسمت کی ہے، مالا آرام سکون آنے جو عزت غمہ یوری ہو سیٹ کو کیا کرسی کو کیا یا یہاں سے جو مختلف بچوں ہو اقتداری کرسی کو گاما یہ خط ان لوگ والدین اچھا یا یہ بات سے لیکن جو ہے کہ چھوا آفیسر چیز ہے جو قریب ملازمت اچھا گیا اچھا
چاہ سنگھر دوام یہ چیز کی ہے، دوام یہ چیز کی ہے، اقتدار نہ مقام اتنا نہ مقام کو محفوظ یا خلص سے کوشش ماؤں گے، لیکن مقام ختمت بھی آخر زوال سے بھی کمت اللہ ماشاء اللہ گاہ تاریخ نوادان اتفقت چیز سے اور دوقت آمد اللہ عملہ مالا جاہو دولا حق و حقیقہ دیگر اللہ انصافی تقاضات عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ ان کو بنی امیہ کی خلیفہ ہی کا، لیکن انصاف آل محمد لفظت چک سے نمخان کو کوئی حدق جک سے نمخان کو سے زہرائی اولاد ان صلوات اللہ وسلم علیہ اولاد اللہ جک سے نمخان کو سے انصاف بس مقامی خلیفہ حکومت کے دوست حکومت کو گاری محمد کو ہم دریا نیل ان کے خوراک تک دون گامی ہے حکومت ایک بھی اپنے سا خوشی کے اقتدار کل نظر وغیس اور خوشی مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ 40 سال امیر شام اسی مضموم حرکت چی کسی پا انتہائی مضموم حرکت چی جمعی خطبوں میں مولا لہ گرموں میں تخبرے زیرے میں کی جمعی خطبہ ایک شروع گاہین میں انتا دے گامہ دے غلط رسول کن گامہ کو سے ختم بس عمر ابن عبدالعزیز سے عمر ابن عزیز کن گامہ ختم بس وانا دو مقام کو بھی نہ فائدہ لینے لئے رسول اللہ کو عزت محبوب منصب کی ہی اب میں دھو گنا تو ہو یہاں چاہیے تو تاریخ میں واقع ایشی یہ دے ورنہ انسان مقام کی کرد اور جو ہے سلوات قسم مختصر یزید ایک واقعی چیز تو یزید بو معاویہ یزید کری بولا معاویہ تاسو کری آتی منطقہ تاسو معاویہ کو تربیت کو معلم ذریعی کا کوئی تربیت کو صحیح تربیت سن آل محمد و آل محمد محبت و خسنیت و معرفت و خسنیت پر تربیت ذریعی یہاں چاہمیں تربیت جیسی انقلاب نہ تربیت جیسی انسانی کرکٹری اچھی تبدیل ہوں وجہ کو وراثت اچھی کو تربیت اچھی کو ماحول یکسم کو بھی سب سے زیادہ مؤثر کو ماحول نمبر ماحول سے انسانی کی اس اثر خصوصاً جوان نوجوان کو نہیں اور وراثت اتناؤں منتقل کو آبا و اجدادی غلط صفت یحن صفت کو نوع منتقل کو تو خود موضوع بحث رسول دی گامین سب سے زیادہ مؤثر ترین ملس کو تربیتی استاد تربیت ایشن اور کل تربیت کو لئے ہم اس واسطہ پر بسم اللہ معاویہ ابن یزید بو معاویہ دہن یزید دنیا دیہن خیر فی الزلہ حلاق سن فی الزلہ من گاما کھولن جامع مسجد اموی چھوٹ دوسرے مسجد مسجد اموی آج تک لیکن محمد لاکھوں ہزاروں جمسوں سے کھولن بیعت بیالا جمسوں سے کھولن بیعت بیالا ہم خلیفہ سوں پھر تاکید اچھی کا زمانہ دہن کوسی ایوہ الناس متعزق پر احرام زرد کنوں نابعین بحمد سے نابعین سے بنی امیت کی حکومتی بنی امید دوری یزید بوئی لحمد سے نابعین اللہ سے نی اپوسی ابو سفیان سے نی اپوسی معاویہ سے مولا کائنات حضرت علی نے سے مقابلہ بس لباس خلیفۃ المسلمین حقدار کو مولا کائنات امیر المؤمنین خود مقابلہ بس بہن می عطا سے یزید سے سید الشہداء ابی عبداللہ حسین فرزند رسول اللہ سے مقابلہ بس کربلا میدان شہید بس کل حق میں تین بنے ہو بیٹھے اصل حقیقی خلیفہ جیسے کو مقابلہ جیسے جو سنگی ہے فنرمی ہے لوگت کا بچانا نا اہل مین روح حیران بلے کا سال دے سکھن ہو دو گامر بکسش ہو نا اہل مین مت یدمو مین اگر نامی سا
خلافتی اصلی لباس کو جرم ان نارنا سون کے میں مدینہ علی بن الحسین زین العابدین لبی آدمس حیران چیزی بینجر آنی انقلاب پیدا سن خود گامت چانزر شانزر بنی امیہ گامت زر کو اون سے نانو منا آمون سی فلجس لے معاویہ چانس کیوں کو جیسے چھگ پکرے ہی نچی گی پر چانس میں دو تھوڑے بس چانس ہے چیز بھی چاندی گاؤں سے زبان کو جیسے میں یہ چھگ پکرے ہی بہترین بهترین یزید بوگو پتسان بیتو حسین بوگت مقام ازل رقبتان سنا حق و حقیقتی ہو گیا ہے دوستوں ہم کام یہ دنیا کی اقتداری کرسی فرماتی میں انقلاب ہو گیا نہیں سامتن لو آیا انسانی خلی سکون آرامش یا خوش قسمتی خوش بختی مالک اینا مین اقتداری کا اینا مین عبادتی کا اینا کیا عبادت بین دوت مثال کلا یہاں چامت کلن علی الغیری جد جامع یہاں چیتا سے وہاں کی اللہ بین دعا بین دو بین خود سمینو چپ پر جس بہتری اللہ کو یہ سکون کو یہ حالی اور سکون حاصل ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چیک اون سے بول بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حکم فون نہیں دینے یا ہمیں دینے حکم اچھا سے فون نہیں کو ہمیشہ شامل ہوا یا روزہ دو طبیعت خراب ہوگی دعا بین دو یا چند لسخم ہم بیامت کو سلین گا ہم دعا بین چند دو پیغمبر حقوس کا سلون کھویک شنا یا زانی زنجال کو سوسی بین سو بین کھول زانی زنجال کو انتظام کو خصوصی بین کوئی معاشی انتظام کو سو بین لوگ ناسی بین گئے اس کو ما کھولا خدمت بھی ادنے لئے ہم مومن چھے دوانا کیا مومنی کیا مقام لیکن تھوپت ہزار مرتبہ کیا بہترین تھوپ ہزار مرتبہ کیا بہترین کیا پیغمبر میں قوض دوست وانا عبادت پانچا جائے انسانی کو سکون و آرامش و ملشمتی حاصل کو لشمتی ہاں اصل کو لشمتی جو سمانا ذکر بسم آمن آیہ شریفوں بھی معنی پتہنا ترجمہ بس معلومین میں ان الذین آمنوا ایمان کرنے خدای توحیدی کا رسالتی کا قیامتی کا ہر چیز کتاب کو قرآن مجید ہر کتاب ایمان کرنے کی اس کو ایمان کرنے اور دو بلدر عمل صالحات شاہ اس کا بہترین عمل نہ کیا روزہ سے بہترین عمل میں صدقات و خیرات صلہ رحیم ہمسایہ میں سے بہترین انسانی کا کپون میں سے نیک سلوک جائے کوئی غریب کی وجہ سے غریب پروری بھی آئی کوئی چیز روح بھی آئی جب سے نظر روح بھی آئی فکری مالی روح بھی آئی دون گم ام شایست اعمال دو ملکن کھن کن ایمان اعلی مرتبی کا فائزیت کھن کن توبا لهم خوش قسمت دمین توبا لهم خوش قسمت دوئی سعادت من دوئی آرام سکون دوئی حسن معاف کوئی آخری انجام پر سکول بہترین ہوئی لہذا مدان ایسا خاصی بھی آگوز میں انسانی یہ جو سکون نہ آرامیش کو نہ مالی خمیت بین نہ مقامی خمیت بین نہ عبادت سے رسولیت بین نہ چاہم بین یقین معیار کو چی شائستہ کردار اور چی تو کو بس میں ایمان محکم مستحکم دین اس کو سوہنا رہنا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم خوش قسمت ہے خطیر آرام سکون و حسن معاف انجام کو سے بہترین آرام پروردگار ہمیں عملہ شائستہ کردار ایمان اعلیٰ مرتبی کا فائز بائی کی توفیق سے بار الہ حسن الحدیث قول اللہ عز وجل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة والسلام على إمام المسلمين أبي الحسنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالي وسيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن بن علي الشهيد وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاضي وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي العسكري والحجة بن القاضي المنتظر الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وبارك الكلام لسيدنا ومولانا خاتم النبيين أشرف المرسلين عليه أفضلكم إيمانا أفضلكم معرفة وبعضكم أكثر صلاة من بعض وبعضهم أكثر حجا من بعض وبعضهم أكثر صدقة من بعض وأكثرهم أكثر صياما من بعض لیکن اخیر لتسلمت أفضلكم معرفة صلوات اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کی تھوڑی سی مختصر ترجمہ کر لوں گا، پھر انشاءاللہ تعالی کچھ عرائض مقامی حالات کے بارے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. فرماتے ہیں سب سے بہترین ایمان کے حوالے سے، اعلیٰ مرتبت اور ایمان کے حوالے سے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، حدیث میں ہے بعضکم اکثر صلاۃ، تم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ نماز زیادہ پڑھتے ہیں دوسروں کی نسبت. یوم القیامت وقتی فقشین دندے بعضکم اکثر صلاۃ من بعض، تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں دوسروں سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی کام ہے. وبعضکم اکثر حجا من بعض، کچھ لوگ ہوتے ہیں بار بار حج کے لیے جاتے ہیں، بار بار عمرے کے لیے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. وبعضکم اکثر صدقۃ من بعض، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دوسروں کی نسبت بہت خیرات، صدقات، عطیات، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. وبعضکم اکثر صوما من بعض، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں مندوب مستحب روزے سارے رکھتے ہیں، ہر مہینے میں 3 مرتبہ، سب سے پہلے بدھ جو آ جاتا ہے، پھر جمعرات، اولی جمعرات، پھر دوسری آخری جمعرات، پھر تو اس سے تو روزے رکھتے ہیں، پورے سال روزے رہنے کی ثواب کماتے ہیں. اور اس طرح اور بھی سنت جتنے بھی روزے ہیں وہ رکھ. تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ روزہ زیادہ رکھنے والے لوگ ہیں دوسروں کی نسبت، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ان تمام میں سے جو زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں، جو زیادہ حج کرنے والے ہیں، جو زیادہ صدقات دینے والے ہیں، جو زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں، ان سب سے بہترین کون ہے؟ افضلکم معرفت اور بصیرت کے حوالے سے سب سے زیادہ آگے ہو وہ ہے سب سے بہترین. نہ زیادہ نماز پڑھنے والے، نہ زیادہ روزے رکھنے والے، نہ صدقات پھیلا جانے والے، سب مرتبے کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ ہے کہ معرفت میں سب سے زیادہ ہو، جانچ میں، بینش میں، انسان کی بصیرت میں زیادہ
مسائل کو سمجھنے والے ہوں، وہ سب سے بہترین ہے۔ بصیرت نہ ہو، معرفت نہ ہو، تو پھر عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ ایک انسان کی بصر، عربی میں کہتے ہیں نا، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بصیرت، وہ تو دل کی آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ۔ اگر بے بصر بصیرت، اگر کوئی با بصر ہو، آنکھ کے رکھنے والا ہو، آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، لیکن اگر بے بصیرت ہو، وہ اندھا پن جیسا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ تو معرفت کے حوالے سے، روشن بینی کے حوالے سے، چشم حقیقی واقعی کے حوالے سے، چشم دل کے حوالے سے دیکھنے والا بندہ ہو، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ تشخیص کرتا ہے، وہ ایسے ہی انداز موقف نہیں رکھتا، موقف رکھتا ہے جانچ کے، پڑتال کے، باقاعدہ پس و پیش جاننے کے بعد اس کا ہم فرض کریں ہمارے ہاں جو واقعات حوادث رونما ہوئے، اس کے بھی عوامل ہوتے ہیں، محرکات ہیں، جاننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ جاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ جاننے والے ہزار بہتر ہیں نہ جاننے والوں سے۔ اسی طرح ہر معاملات میں بصیرت رکھنا چاہیے۔ بصیرت انسان کی انتہائی ضروری چیز ہے۔ تو ظاہری طور پر دیکھنے والا وہ غلط ہوتا ہے، ان کے تو قرآن یہ آیت ہے الہم قلوب لا یفقہون بہا، بہت سارے ہیں دل ہیں، صاحبان قلب ہے، دل ہے، لیکن غور خوض فکر نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ایسے دل کا؟ الہم اعین، آیا ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، کچھ نہیں دیکھتے، حقیقت نہیں دیکھتے۔ ظاہر بین ہوتے ہیں، حقیقت نہیں دیکھتے۔ حقائق کو جانچ پڑتال کرنے والے وہ ہوتا ہے صاحبان بصیرت۔ الہم ابصر لا یبصرون بہا، الہم آذان، بہت سارے لوگ ہیں کان ہیں، لا یسمعون، بہرے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے، حقیقت نہیں جانتے، ظاہری خطر یہ سے کچھ بات کریں، ادھر چل جاتے، ادھر سے جو آتے، ادھر چلے جاتے۔ تو یہ بے بصیرت جو ہے انتہائی معرفت ہونا چاہیے، ہر چیز میں معرفت ہونا چاہیے، معرفت انتہائی ضروری ہے۔ تو بصیرت ہونے سے حقائق انسان جان لیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار ہمیں صاحبان بصیرت بنائے بار الہ۔ تو بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تاریخ میں ہم نظر کریں گے، دیکھیں گے نا، افراد کو دیکھتے ہیں، افراد سے نہیں ہوتا ہے، حق و حقیقت کی نشانیاں جو ہے ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ پھر آپ کو پتہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کچھ لوگوں نے، منافقین نے مسجد بنوائی۔ وہ مسجد کا مقصد کیا تھا؟ تفریقا بین ضرارا بین، وہ لوگوں کے نقصان پہنچانا، مومنین کے بارے میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ تو ایسی مسجد، ایسا کوئی امام بارگاہ ہمارے زمانے میں بھی کیوں نہ ہو، اس میں وہ مسجد زرار جسے کہا جاتا ہے، مسجد زرار، قرآنی آیت زرارا وتفریقا بین المسلمین، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، نفاق ڈالنے کے لیے منافقین کی طرف سے۔ اس طرح کوئی مسجد بنوائے ہیں، اس طرح کوئی ہمارے ایک مسجد پہلے سے ہے، اس کے مقابلے میں مسجد بن جائے، کیوں مسجد زرار بناتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں آپ بناتے ہیں، کوئی اخلاص نہیں ہے، وہ مسجد زرار بن جائے گا۔ امام بارگاہ ہے، سب اکٹھے اس میں مجلس میں اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں۔ شیطانی انگیخت کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اس بات ہم سے امام بارگاہ میں نہیں، ہم خود امام بارگاہ۔ آپ خود کیوں امام بارگاہ بناتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں امام بارگاہ، مومن کے بیچ میں تفریق، مومن کے بیچ میں فاصلہ، نفرت، خامخواہ، پھر وہ امام بارگاہ بھی امام بارگاہ زرار ہوگا، وہ مسجد بھی مسجد زرار ہوگی۔ ہوشیار رہنی چاہیے، بصیرت رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو منافقین نے جو مسجد بنائے تعبیر کی تھی نا، اس کو مسمار کیا، اس کو مسمار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مزبلہ بنایا، پورا کرکٹ پھینکنے کی جگہ بنایا وہ اس مسجد کو، کیونکہ وہ تفریق اور نفرت پھیلانے والی مسجد تھی۔ اس لیے تو بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے کا کام کرتے ہیں، اور بہت سارے چیزیں ہیں ہمارے تاریخ نامے مل جاتے ہیں، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے کہاں سے کہاں۔ اب امیر شام نے جنگ صفین ہو رہی تھی، آخر میں جب دیکھا کہ
مغلوب ہو رہا ہے، اور تو کیا کیا، قرآن کو نیزوں پہ چڑھایا، ادھر قرآن ناطق ہے ادھر قرآن سامع کو چڑھایا، لوگ سب بہت سارے لوگ ادھر لگانے، یا امیر المومنین، یہ لوگ ہمارے سامنے قرآن نیزوں پہ قرآن پڑھا، آپ کہتے ہیں جنگ کریں، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ 5000 مسلمان کلمہ گو امیر المومنین کے ارد گرد جمع ہوئے۔ اگر آپ نے مالک اشتر کو واپس کیا نہ کرنے کی صورت میں ہم آپ کو شہید کریں گے۔ خود علی کو یہ ہوتا ہے بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے۔ امام ناطق کے مقابلے میں قرآن ناطق کے مقابلے میں قرآن سامع کو، اسے ابو موسیٰ اشعری اور مالک اشتر کے درمیان تمیز نہ کرنے والے لوگ بے بصیرت لوگ ہیں۔ مالک اشتر اور ابو موسیٰ اشعری کو تاریخ میں جانا سے دیر ہوتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلکم ایمانا، ایمان میں سب سے بالا ترین شخص وہ ہے کہ افضلہم معرفتا، بصیرت میں معرفت سب سے زیادہ آگے ہوں، صدقات، خیرات، روزے، نماز زیادہ پڑھنے والے سب سے زیادہ افضلکم، سب سے تم میں بہترین، افضل ترین، مقام عالی کس کے لیے حاضر؟ افضلکم معرفت، جس معرفت کے میدان میں آگے ہو، تشخیص کرنے حق و باطل کے بارے میں تشخیص کرنے والے ہو، بس صاحب بصیرت ہو۔ پروردگار دعا کریں پروردگارا ہمیں صاحب بصیرت بنا دے والے الہ، حقبین بنا دے والے الہ، اندھا پن سے دور رکھ والے الہ۔ بات یہ ہے کہ انتخابات آنے والے ہیں، ابھی میں نے برس کیا 24 سیٹیں ہیں اور اس پر کتنے بندے ہیں؟ 600۔ تو یہ ہر ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کامیاب کرنا پڑے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ بھی ہمارے مرکزی علماء کی رائے یہ ہے کہ ہم کبھی کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہم منسلک نہیں ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ، چاہے دینی ہو چاہے غیر سیاسی ہو، جو بھی ہو، کسی پارٹی کے ساتھ ہماری منسلک۔ ہم فقط آپ سے اپیل کریں گے جو باصاحب کردار ہو اور عوام کے مسائل حل کرنے کے اہل ہو اس کو ووٹ دیں، بس ہمیں کسی سے دلچسپی نہیں ہے۔ خدا را میں علماء سے اپیل کرتا ہوں، کچھ لوگ اور علماء ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں سیاستدانوں کے پیچھے، اپنے آبا قبا کی توہین نہ کیجیے، عزت رکھیے، لاج رکھیے اپنے آبا و قبا کی، ان کے پیچھے کیا کریں گے؟ یہ تو اقتدار کے بھوکے ہیں، سارے اقتدار وہ کرسی کے لیے مر جاتے ہیں، آپ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپیل کریں لوگ سب سے بہترین قوم و ملت کی خدمت گزار جو بھی ہو، لوگوں کے مسائل، بجلی کے حوالے سے مبتلا ہے لوگ، پانی کے حوالے سے مبتلا ہے لوگ، ان مسائل کو روڈ کے حوالے سے، رسائل کے حوالے سے، مواصلات کے حوالے سے، یہ ان کی مسائل کو حل کرنے والے سب سے بہترین کون؟ وہی ووٹ دے دیں، بس آپ یہ اپیل کریں۔ کسی شخص کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی سیرت یہی ہے، شہید امت کی سیرت یہی رہی ہے، کسی شخص کی کبھی تائید نہیں فرمائی۔ صفات یہ حامل صفات ہیں، ان کو ووٹ دے دیں، یہ ہوتا ہے۔ ہم سب مرکزی علماء کی رائے یہی ہے، اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دوسری بات، الحمدللہ پہلی دفعہ جامعۃ المنتظر میں علماء کا ایک عظیم اجتماع ہوا، بڑا اجتماع ہوا، حضرت آیت اللہ حافظ ریاض نقوی دامت ذلہ کی سرپرستی میں۔ قائدین سارے آ گئے، سارے قائدین آ گئے، قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی تشریف لائے، حجت الاسلام ناصر الملت راجہ ناصر صاحب جعفری بھی تشریف لائے، اور حجت الاسلام سید جواد نقوی بھی تشریف لائے۔ پہلی دفعہ ایک دوسرے سے مصافحت کیا، ایک دوسرے سے گلے ملے، پہلی دفعہ
الحمدللہ انتہائی خوشایند ہے، اور آیت اللہ حافظ ریاض کا جو کردار ہے ہم اس کو انتہائی اپریشیٹ کرتے ہیں، انتہائی تعریف کرتے ہیں۔ پروردگار ایسے علماء کو ہمیشہ تیرے حفظ امان میں رکھوا رہے الہ، انہوں نے بڑا کردار، بہت بڑا کردار انجام دیا۔ انہوں نے متواضع پہلی دفعہ خود تشریف لے گئے تھے، اس سے پہلے جامعۃ العروۃ الوثقیٰ تشریف لے گئے تھے، متواضع آیت اللہ ہے، انشاءاللہ سب سے زیادہ بزرگ ترین اور عالم صاحب علامہ حافظ ریاض وہ گئے، نتیجتاً یہ ہوگا الحمدللہ پہلی دفعہ سب قائدین سب جمع ہو گئے، ایسے سلسلے میں انتہائی امت کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے الحمدللہ۔ پر محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی اللہ کہ محمد ایک بج گیا نا، بج گیا۔ اور جو تیسری مومن جو ہے ہم نے پہلے گزشتہ جمعہ میں بھی تذکرہ کیا کہ جوڈیشل انکوائری کمیٹی کے بہرحال میں جو گواہی دینے والے کچھ لوگ گواہی دینے کے لیے گئے، اچھی بات ہے، گواہی انہوں نے دی وہاں پر، اور انہوں نے اپنا کام بھی میرے خیال میں تکمیل کیا ہے جوڈیشل انکوائری کمیشن والوں نے۔ ہم نے بات کی تھی عمومی کے بارے میں کہ آپ عام افواہ کریں تو ایک محبت خوشگوار فضا ماحول پیدا ہوگا، خوشگوار فضا ماحول میں پیدا ہوگی، بہت انتہائی بہتر ہوگا۔ ہم آپ کے علم میں ہیں، ہم مختصر یاد دہانی کرنا چاہتے، ٹائم نہیں ہے، کہ سانحہ کوہستان واقعہ، سانحہ دلوسر ہو گیا، سب سے زیادہ دل خراش سانحہ چلاس ہو گیا۔ ان تمام سانحات، اس کے علاوہ اور بھی سانحات ہو گئے، انتہائی ناگفت سانحات رونما ہوئے۔ کبھی ہم نے بندوق نہیں اٹھائے، کبھی بندوق نہیں اٹھائے۔ اب بندوق کی کیا بات ہے؟ سانحہ چلاس میں ہمارے ہاں مسخ شدہ لاشیں لائی گئی، اور ان شہداء کے ساتھ ایسا سلوک کیے، ایسے سلوک کیے انہوں نے جو کفار قریش نے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں کیے۔ ان کے لباسوں کا غارت کیا، ان کے اموال کا غارت کیے، ان کو پتھر سے، لاٹھی سے، گولیوں سے، مختلف چیزوں سے نشانے بنایا، ان کی بسوں کو جلائی گئی، گاڑیوں کو جلائی گئی، کیا سے کیا نہیں کیا، مسخ کیے لاشوں کو، واللہ دیکھنے کی قابل۔ جب مسخ شدہ لاشیں یہاں لائی گئی، ان کے عزیز و اقارب کے لیے دکھانے کی بھی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس حد تک ایسے ہی مسائل پیش آئے، ہم نے کبھی بندوق نہیں اٹھائے، بلکہ بندوق کی کیا بات ہے، بندوق کی کیا بات ہے۔ یہاں پر جتنے بھی جو ٹرک تھے ان کو بھی ہم نے حفاظت میں رکھے، ڈرائیوروں کو 3-4 دن مہمان نوازی کی ہے، دور جگہ رکھ کے، اور جو جنازہ اٹھا اس وقت بلتستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ تھا، 80,000 کا اجتماع، یہاں جامع مسجد سے چوک سے لے کر حمیرگڑھ تک لوگ تھے، 80,000، ان میں ینگ جوان جو ہے 80% جوان میں ہوئے، ان کے آنکھوں میں خون ہی خون، کیا پتا 5-6 نفر اہل سنت کے بھائیوں کو دریابور کرے، سندھ دریابور کرے، نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے مثالیں دی تاریخ کی، مثالیں دی، مجھے ٹائم نہیں ہے، مثالیں دینے کے بعد لوگوں کو سمجھائیں، یہ بزدل، درندے، دہشت گرد اگر ہمارے سامنے ہوتے، دیکھیں ان کا حشر ہم کیا کرتے۔ یہ بیچارے یہاں جو مسلمان بھائی ہیں ان کے کیا قصور، یہ ہے ہماری سیرت، سن لو۔ بندوق اٹھانے کی کیا بات ہے، بندوق کو کجا، کسی ایک پتے کو بھی ہلنے نہیں دیا، ہمارے اہل سنت بھائی کے پتے کو بھی ہلنے نہیں دیا۔ تو یہ اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا، وہ تو آپ کہتے ہیں وہ عام کریں، جوڈیشل کمیشن اپنی کنواری جو کرنے وہ ٹھیک ہے، وہ کر لیا ہوگا شاید تو آپ عام عفو کا اعلان کریں، بلتستان کا ماحول خوشگوار ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک مسئلہ، اس پر ہمارے علماء نے، مرکزی علماء نے، ہمارے محترم آغا صاحب نے بھی
گلگت کے بڑے اجتماع ان کے علاقوں کے اجتماع میں وہاں بھی یہ بات کی انہوں نے، تو ہم پھر بھی یہ دہراتے ہیں ان کی جو قدورت ہے وہ دور ہو جائے، جو فاصلے ہیں جو دور ہو جائے، انشاءاللہ تعالی ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا، خوشگوار ماحول پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اگر ہم ہماری باتوں پہ اگر کان دھریں سن لے تو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو یہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات، امریکہ کی دوگلی پالیسی، امریکہ کی دوگلی باسی، آئے دن پالیسیاں بدل، کچھ اور ایک گھنٹے کے بعد کچھ اور پابندیاں بھی، کشتیوں کو قبضے میں لینا اور ناکہ بندی، اس کے بعد وہ ادھر سے یہ کام بھی کرتے ہیں، ادھر سے مذاکرات کی مانگ کرتے ہیں۔ تو کیا مذاکرات کی، جب تک ماحول صحیح نہیں ہو مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں بہتر ہو ماحول اور ایران جو ہے مذاکرات کی میز پر آ جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ایران کے حق میں فیصلہ ہو انشاءاللہ تعالی بہترین ماحول۔ وأحسن الحديث قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم انصر من نصر الدين، اللهم أيد من أيد الدين، اللهم انصر جنود المؤمنين، اللهم انصر أساكر المسلمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا يسيرا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصل على سيدنا